بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ پیارے عزیز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز بندہ مومن پر جب فرض ہوتی ہے تو وہ اپنے ایک مکمل مسنون طریقے کے ساتھ وہ لازم ہوتی ہے، جس کے اندر کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، سنت اور کچھ مستحب ہوتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ میں اپنے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ نماز میں نے یوں پڑھنی ہے کہ جس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی، جس طرح کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اب نماز کے اندر تشہد بیٹھنا، جس کو ہم قعدہ کہتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد اگر تیسری اور چوتھی رکعت ہو تو پہلا قعدہ یہ بیٹھنا واجب، جبکہ پہلے قعدے کے اندر جو ہم تشہد پڑھتے ہیں بعض کے نزدیک واجب، جبکہ بعض کے نزدیک پڑھنا سنت ہے، جبکہ آخری قعدہ جس کے اندر ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے یہ بیٹھنا فرض ہے اور اس میں پڑھنا واجب۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نماز کے اندر واجب ترک ہو جائے تو سجدہ صاحب سے نماز مکمل ہو جائے، لیکن اگر فرض ترک ہو جائے تو اب اس بندے کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ وہ نماز واجب الاعادہ یعنی اس کا دوبارہ پڑھنا لازم۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، پہلا قعدہ بیٹھتا تھا، وہ بیٹھنے سے کی بجائے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کی طرف۔ اب وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہوا تو اس کو یاد آیا اب کیا کرے، اب وہ پلٹ کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا تھا تو پھر دیکھیں کہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے یا کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، نماز مکمل کرے، آخری تشہد کے اندر سجدہ صاحب ادا کر لے، نماز ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ پہلا قعدہ بیٹھنا واجب تھا، واجب سے ترک آیا، سجدہ صاحب کے ساتھ وہ کفایت کر جائے۔ لیکن اگر ایک بندے نے مغرب کے 3 فرض پڑھنے تھے یا ظہر کے 4 فرض پڑھنے تھے، وہ آخری تشہد نہیں بیٹھا، آخری قعدہ نہیں بیٹھا، وہ بیٹھنے کی بجائے مغرب میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا ظہر میں یا عشاء میں یا عصر میں وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب رکوع تک اس کو یاد آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پلٹ کے واپس آ جائے، اگرچہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہے، رکوع سے پہلے اس کو یاد آ گیا ہے تو واپس آ جائے اور واپس آ کر وہ اپنی نماز کے اندر دوبارہ سے تشہد پڑھے اور سجدہ صاحب کرے۔ اب اس کی نماز سجدہ صاحب سے کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اب اس نے تاخیر فرض کیا، آخری تشہد بیٹھنا یہ فرض تھا، اب چونکہ وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اب بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہوا تو بیٹھنے میں تاخیر ہو گئی، اب تاخیر فرض کی بنا پر سجدہ صاحب کر دے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ 5ویں رکعت کا رکوع کر لیتا ہے، اب وہ پلٹ نہیں سکتا اور اب اس کو
حکم یہ ہے کہ وہ 1 رکعت اور ساتھ ملا لے، یہ ساری نماز اس کی نفل ہو جائے گی، فرض اس کو دوبارہ ادا کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ اس کا جو فرض تھا آخری قعدہ بیٹھنا یہ ساقط ہو چکا ہے، یہ اسے ترک ہو گیا ہے۔ اسی طرح دونوں تشہد کے قعدوں میں بیٹھ کے تشہد کے پڑھنے کا مسئلہ، اگر بیٹھ گیا تھا پڑھنا بھول گیا ہے تو اب بھی وہ سجدہ صاف کر دے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ اب مسئلہ ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، تشہد میں بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں وہ کہا تھا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب قعدوں میں بیٹھا جائے گا تو اس کے اندر تورک کیا جائے گا۔ تورک کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں یوں کر کے زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور بایاں پاؤں یہاں سے نکال کے، بایاں پاؤں یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا اور شرین کی ایک طرف یعنی بائیں طرف جو ہے نا وہ بیٹھ جایا جائے گا، جس طرح کے عورتیں چونکہ دونوں پاؤں وہ اطراف میں نکال لیتی ہیں، لیکن تورک کے اندر کیا ہے، دایاں پاؤں زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور بایاں پاؤں زمین سے جو ہے نا پاؤں کے نیچے سے باہر نکال شرین پہ بیٹھا جائے گا۔ یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، جبکہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پہلے قعدے کے اندر وہ تورک نہیں کرے گا، پہلے قعدے کے اندر وہ اپنا دائیں پاؤں گاڑے گا اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے گا اور اپنا تشہد مکمل کر لے گا، جبکہ دوسرے قعدے کے اندر امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ تورک کرے گا، یعنی دایاں پاؤں گاڑ کے اور بایاں پاؤں باہر نکالے۔ جبکہ تشہد بیٹھنے کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرد حضرات تورک نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے امام الانبیاء نے اپنے دائیں پاؤں کو زمین میں گاڑا ہوا تھا اور بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر حضور جلوہ کرتے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھائی، اس کے اندر بھی بیٹھنے کا طریقہ یہی تھا کہ دائیں پاؤں کو انہوں نے گاڑ رکھا تھا اور بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے تھے۔ تو گویا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسنون طریقہ ہے۔ اب ذرا یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی ایک صورت ہے، بیٹھنا فرض ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں اختلاف ہے، اب یہ طریقے میں اختلاف فرض کا اختلاف نہیں، بیٹھنے کے طریقے میں اختلاف واجب کا اختلاف، یہ بیٹھنے کے طریقے کے اندر اختلاف کے دراصل سنت کا اختلاف، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورک کی حالت میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اب جنہوں نے نبی پاک کو تورک کی حالت میں دیکھا انہوں نے کہا میں نے حضور کو یوں دیکھا ہے، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پاؤں گاڑ کے بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یہ طریقہ بیان کر دیا۔ لیکن اب احناف نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طریقے سے بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت تورک عام نہیں رکھی بلکہ یہ عذر کی حالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کثرت سے قیام فرمایا کرتے تھے، آپ کا قیام راتوں کو بہت لمبا ہوتا ہے، وہ لمبے قیام کی وجہ سے امام الانبیاء کے مبارک قدمین متورم ہو جاتے تھے، سوزش آ جاتی، جب سوزش آتی تو اب سوزش والے پیر کے اوپر بیٹھنا دشوار ہو جاتا، تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکلیف کی بنا پر اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بایاں پاؤں نیچے سے نکال کے اپنی سرین پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بندہ عذر کی وجہ سے یوں بیٹھے تو اس کے لیے جائز، لیکن اگر عذر نہیں ہے، تندرست ہے، تو ہم اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دایاں پاؤں زمین پر گاڑے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے۔
لیکن ہمارے وہاں عام طور پہ ایک مسئلے میں کئی دفعہ دیکھا گیا کہ آباب تشدد فرماتے ہیں کہ جناب تشہد کے اندر دائیں پاؤں کی ساری انگلیاں یا ساری نہیں تو کم از کم کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا فرض ہے. یہ ہمارے ہاں بسا اوقات روکا جاتا ہے، جو نہیں بیٹھتا اس کو ٹوکا جاتا ہے، اس سے تکرار کیا جاتا ہے. تو یاد رکھنا صاحبان فتویٰ کے نزدیک اگرچہ آباد تقویٰ اس بات کے قائل ہے، لیکن صاحبان تقویٰ اس بات کے قائل نہیں، اس لیے کہ نماز کے اندر تشہد بیٹھنا فرض ہے، اور کس طریقے سے بیٹھنا ہے یہ فرض نہیں، یہ سنت. جب وہ بیٹھنے کا طریقہ مسنون ہے تو آپ اس کے اندر کہنا کہ جناب والا یہ پاؤں گاڑ کے رکھنا اور زیادہ سے زیادہ انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگانا یہ فرض ہے، تو میاں یہ فرض نہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی ہے یا اس کو مسل کا پرابلم ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے، وہ نہیں بھی بیٹھ سکتا تو اس کی نماز کو ناقص قرار دیا جاتا ہے. تو یہ نماز کی جاتی ہے، دین کے اندر ہم ایسا نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا بسا اوقات ہمارے احباب وہ اسی مسئلے میں کچھ شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو انگوٹھا دائیں پاؤں کا یہ آپ کی نماز کی کیلی ہے، اگر یہ دائیں بائیں ہوگی تو گویا آپ کی نماز ناقص ہو گئی، آپ کی نماز کمزور ہو گئی. حالانکہ ایسی بات. اب دیکھیے مثال کے طور پہ اگر یہ کہنا ہے کہ جناب جو دائیں پاؤں اس کی انگلی یا اس کا انگوٹھا جو نماز کی کلی ہے ہل گئی تو نماز ٹوٹ گئی. اور میں پوچھتا ہوں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نقصیر آ جاتی ہے، وہ سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب وہ جو دائیں بائیں والے بندے ہیں ان کے لیے نماز کی کلی کو بچانا ضروری ہے یا خلاف کو پورا کرنا ضروری ہے؟ اب وہ کیا کریں گے؟ اب درمیان میں خلاف نہیں چھوڑیں گے نا. اب کیا کیا جائے گا؟ یا تو پچھلی صف والا بندہ آگے آ جائے. اب پچھلی صف والا بندہ جب آگے آئے گا تو اس کی نماز کی کلی کہاں گئی؟ اگر پیچھے سے بندہ نہیں آتا تو یہ دائیں بائیں والے وہ خلاف کریں گے. اب ان کی جو ہے نا وہ نماز کی کلی کہاں گئی؟ اب انہوں نے نماز کے خلاف کو پورا کیا ہے. اگر کلی بچائے گی تو خلاف بھی پورا ہوتا، اگر خلاف پورا کرتی ہے تو نماز کی کلی بھی بچتی. تو اب اس نے نیکی کی ہے، نماز کا اتصال برقرار کیا ہے، تو نماز کی کلی ہلنے کی وجہ سے اگر کہا جائے اس کی نماز فاسد ہو گئی تو میاں اس کی نیکی پھر کس کھاتے میں گئی؟ اس لیے دین کے معاملات کے اندر وہ باتیں جن کا تعلق تقوی کے ساتھ ہم بسا اوقات ان کو فتوے کی ذات کے اندر لا کے ہم شدت پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر امت کے اندر نفرت پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتا ہے. ہاں یہ بات صوفیاء کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان وسوسہ پیدا کرنے کے لیے یا تو ناپ سے داخل ہوتا ہے یا ہمارے پاؤں سے داخل ہوتا ہے. ہاتھ باندھتے وقت جس طرح ہم نے کہا تھا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھا جائے گا بلکہ ہاتھ ناف پر باندھا جائے گا، یا ناف کے نیچے کیوں باندھے جائیں گے، انگلیاں ناف کے اوپر آ جائیں تاکہ بس وسوسے سے بچت ہو. اسی طرح اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دبا کے رکھا جائے تاکہ بس وسوسے سے تحفظ ہو سکے. یہ بس وسوسے سے اپنی نماز کو بچانے کا ایک احتیاطی تدبیر تھی، جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ نماز کی کلی قرار دے کر کہا گیا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو یہ نماز کے اندر اور دین کے اندر ایک احتیاطی کا. اور پھر اس کے ساتھ ہی تشہد کے اندر ایک اور ضروری مسئلہ وہ حرکت سبابہ کا ہے. جب ہم تشہد بیٹھتے ہیں تو اس وقت انگلی کا اشارہ کیا جائے. تو یہ انگلی کا اشارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ انگلی کا اشارہ کب کیا جائے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. احادیث کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنی دو انگلیاں ان کو بند کر اور یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھا اس کو ملا لو اور یہ والی جو ہے نا وہ انگلی اس کو بچھا دو، یوں کر. یہ دو انگلی بند ہوں گی، ان دو انگلیوں کے سرے ملے ہوئے ہوں گے اور یہ والا انگلی جو ہے نا ویسے ہو. اور جب نماز میں پڑھا جائے گا نا اشہد اللہ لام پڑھا جائے گا، جب نفی کی جائے گی معبودہ نے بات رکھی، اس وقت انگلی کو اٹھایا جائے گا، اللہ لا پر اٹھایا جائے گا.
یعنی انکار کیا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود اللہ باب واسطے کی ذات۔ اور جب اس بات آئے گا الا اللہ، جیسے لا پر انگلی کو اٹھایا جائے گا، ایسے جب اللہ کہا جائے گا، اس بات کیا جائے گا اللہ کی ذات ایک ہے، بات یا شریک ہے، اب کیا جائے کیا کیا جائے گا، اب اپنے ہاتھوں کو اپنی حالت اصلیہ پر سیدھا کر۔ اب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مسنون طریقہ حرکتیں سبابہ کے وصفے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا گیا کہ وہ ساری نماز کے اندر جو ہے نا یہ حرکت چل رہی۔ اب اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حضور جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے اندر تشہد کی حالت میں اپنی انگلی کو حرکت دی۔ اب دیکھیے اپنی انگلی کو حرکت دی، اس کا مطلب یہ تب ہے کہ سارے تشہد میں حرکت دیتے رہے، حالانکہ جہاں انگلی کو حرکت دی ہے اس کو شارحین حدیث نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اشارہ کیا۔ اور جب دیکھیے نا اس حالت اصلیہ سے ان دو انگلیوں کو اکٹھا کریں گے مٹھی کے ساتھ اور اس کا حلقہ بنائیں گے اور اس انگلی کو جب اٹھائیں گے تو اس وقت انگلی کو حرکت ہے۔ اب اس انگلی کو حرکت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مسلسل حرکت دیے رکھیں، بلکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بار بار حرکت دینے کا۔ ایک تو اس کا مدعا نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے۔ انگلی کے اشارے کا مطلب ہے تشہد کی گواہی دینا، اور گواہی ہم نے دے دی ہے، اللہ پر ہم نے کھڑی کر دی انگلی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب اس بات آیا تو ہم اپنی انگلیوں کو ختم کر دیا، کیوں؟ اس کا معنی ختم ہو گیا، مدعا پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ اب اس آناف کا جو یہ موقف ہے کہ اپنی انگلی کو بار بار حرکت نہیں دی جائے گی، اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی حالت میں شہادت کی گواہی سے سنا، اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کو حرکت نہیں دی۔ اب دیکھیے اگر حرکت ثوابہ لازم ہوتی، ضروری ہوتی، جیسے ہم کہتے ہیں جناب وہ آپ نے نماز ساری پڑھ لی، آپ نے انگلی کو حرکت دی نہیں، یہ آج کا رواج نکل آیا نا، وہ تھوڑا وہ جدید ہو گئے یہ مسئلے، ہم اپنے طریقے کو دوسرے پہ نافذ کرتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ جو بندہ پڑھ رہا ہے یا اس کو پڑھنے دو اس کے طریقے سے، لیکن آپ اس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے موقف دوسرے کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دوسرے کے ساتھ والے کو جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ہلا ہلا کے دکھائی جاتے تیزی کے ساتھ، اور پھر اٹیک کرتے کیا بھی دیکھتے یار میں تو یہ اشارہ بھی کر رہا تھا اور تو نے جو ہے نا وہ حرکت ہی نہیں دی۔ حالانکہ پوچھئے گا جب نماز کی حالت میں کسی کو اشارے کے ساتھ کچھ سمجھایا جائے اور سمجھنے والا سمجھ جائے تو کیا سمجھانے والے کو نماز رہ جاتی ہے؟ اب دیکھیے یہ اتنا حساس مسئلہ نہیں ہے کہ وہ فرض ہے وہ واجب ہے، مسئلہ تو ہے سنت پہ رہے گی۔ اب سنت پہ رہے گی کے اندر اگر یہاں پر مسواک رکھ لی جائے تو ہم کہتے ہیں جناب یہ کہاں کا دین آ گیا کہ مسواک یہاں پر رکھ لی۔ اگر سر پر امامت آدمی کا مسئلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں جناب یہ دین میں اتنے کیا ضرورت تھی اس کی امامت کی، چار نماز کے ساتھ امامت ضروری سمجھ نہیں ضرور سنت ہے تو اس کا اہتمام نہیں ہے، لیکن انگلی کے اشارے کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور جو خود نہ کرے تو ہم کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی۔ حالانکہ دیکھیے آج کل ہمارے ہاں یہ انگلی کے اشارے کو اور رفع یدین کو اور یہاں پر ہاتھ باندھنے کو لازم سمجھ کے دوسرے سے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنی جماعت کا ایک فیشن بنا کے اس کی علامت کے طور پہ کہ ہم دکھا سکیں کہ اس مسجد میں ہمارے نمازی کتنے ہیں، یہ باقاعدہ تاریخیں چلنے کے لیے۔ اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ باقاعدہ ادھر ادھر پھر کے اپنے بندوں کو روکا جاتا ہے کہ مسجد کی پہلی جماعت ہو جائے پھر ہم دوبارہ جائیں گے مسجد میں، اب جا کے ہم دوبارہ سے اپنی جماعت کریں۔ ادھر سے کیا ہوگا آپ بقیہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ ایک کونے کے اندر جو ہے نا وہ رفع یدین والی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے اگر انتظامیہ منع کرے کہ انتشار ہوگا، امام منع کرے گا پھر پڑے گا، بھائی مسجد سے نماز پڑھنے کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے بھئی نماز کے لیے اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت معین ہے، اپنا کام کاج چھوڑ کے جماعت کے لیے کیوں نہیں ہے؟
اب آ کر صرف اور صرف اپنی ایک مخصوص تاریخ جس کی یہ علامت ہے، اس علامت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، تو ایسی احباب کا جو ہے نا وہ طریقے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ان کی روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ امت کے اندر انتشار اور افطراک کا ذریعہ ہے، اور یہ مساجد کے امن کو خراب کرنے کا میں سمجھتا ہوں ایک سوچا سمجھا منصوبہ جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا۔ اور دیکھیے پوچھئے گا کہ رفع یدین کیوں کرتے ہوئے، کہیں گے سنت ہے۔ ہاتھ کیا کیوں مارتے ہو، سنت ہے۔ انگلی کو حرکت کیوں دیتے ہو، سنت ہے۔ اور نماز ننگے سر پڑھیں گے۔ اچھا سارا دن یہاں ٹوپی رکھ کے پھریں گے، سارے دن سر کے اوپر رومال رکھ کے پھریں گے، اور جب نماز پڑھنے لگیں گے ٹوپی سائڈ پہ رکھ دیں گے، رومال اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، ادھر نماز پڑھیں گے ننگے سر۔ پوچھا جائے تو کیا کہیں گے کہ جناب ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نے اپنا ساقہ اتار کے رکھا تھا، اور جب صاحب نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں نے بتانے کے لیے ایسے کیا کہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نبی پاک کے دور میں کسی کے پاس میرے کپڑے ہوتے تھے۔ اب دیکھیے ابو ہریرہ پاک نے تو یہ ہماری اصحاب کو تعلیم دینے کے لیے ایک بار کیا تھا، اور یہاں بن انتظار سے کیا جاتا ہے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جناب یہ ہماری علامت ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ اب وہ ہمارے بھائی جو رفع یدین کے اوپر بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں اور حرکت سماعت کے مسئلے میں جہاں تک فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جناب اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو آپ ان سے پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی والے مسئلے میں تو اختلاف ہے، یہاں ہاتھ باندھنے اور یہاں باندھنے کے مسئلے میں تو اختلاف ہے، رفع یدین میں تو اختلاف ہے، بتائیے کہ نبی پاک کو امامہ باندھنے کے بارے میں اختلاف ہے؟ اور بھائی جس کے اوپر نبی پاک کا اتفاق ہے جو سنت ہے اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتا؟ اب اس کا اہتمام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دوسری سنتیں ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اہتمام نہیں ہے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایک قدم پوچھئے گا کہ امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرنا یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ صرف ہم اپنی جماعت کا لوگو نمایاں کرنے کے لیے اپنی تنظیم کیا اپنا تحریک کا جو ہے نا وہ ایک منصور ہم اس کو دکھانے کے لیے امت کو ہم توڑ رہے تھے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا، پہلے میں ایک رفع یدین کرتا تھا اب میں نے ساتھ والے کو بھی لگایا، پہلے میں حرکت سوابہ کرتا تھا میں نے ساتھ والے کو بھی لگا دیا۔ آپ اس کو جہاد سمجھتے ہیں، حالانکہ جہاد فلسطین میں فرض تھا، وہ نماز کی حالت سے جہاد حرکت سوابہ کا نام نہیں تھا۔ تو برادر عزیز وقار ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی عادت ہے، اور یہ پوری رمضان کریم کے اندر ہم جتنے بھی وسائل کو ذکر کیا ان کی حیثیت میں نے ہمیشہ واضح کی ہے کہ ان کی ہمیشہ حیثیت یا سنت درجے کی ہوگی یا مستحب درجے کی، اور جب سنت اور مستحب درجے کا اختلاف ہے تو امت میں اتفاق و اتحاد کی طرف امت کو انتشار سے بچنا چاہیے، امت کو نفرت سے بچنا چاہیے، اور امت کو اگر یہ مسجد ہے تو احناف جو فقہ اس کے مطابق ہے تو یہاں کا فضا ایسی رہنی چاہیے۔ اب یہاں پر آ کر انتشار اور اختلاف کرنے کی کوشش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو ہے نا وہ دوسروں پہ نافذ کر رہے ہیں، اور وہ نافذ کر رہے ہیں جس کو وہ نہیں سمجھ، حالانکہ دین تو اس کے سوا بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ امن کی طرف، اتفاق و اتحاد کی طرف، اور اپنی امت کو انتشار سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیشہ وعیدیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔